قرآن مجید کی دوسری آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ انسانوں، اے دنیا کے لوگوں، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. یہاں بھی تقوی کا حوالہ دیا گیا کہ ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے حوا کو پیدا کیا اور پھر آدم اور حوا سے نسل انسانی کا ارتقاء ہوا. اصلاً ایک ہی جان ہے جس سے دونوں وابستہ ہیں، مرد بھی وابستہ ہیں اور عورتیں بھی وابستہ ہیں. یہاں قرآن مجید یہ لفظ بیان کر کے یا یہ لفظ لا کر یہ بتانا چاہتا ہے یا ان تصورات کی نفی کرنا چاہتا ہے کہ جو تصورات عورت کو کمتر اور مرد کو برتر ثابت کرتے ہیں یا عورت کو گناہ کی پتلی ثابت کرنا چاہتے ہیں یا یہ بیان کرتے ہیں کہ ساری برائیاں جو ہے دنیا میں وہ عورتوں کے ذریعے سے. عیسائیت میں عورت کو گناہ کی دیوی اور دوسرے مذاہب میں بھی اسی طرح کی باتیں کہیں. اہل اسلام میں یعنی مسلمانوں کے یہاں یہ چیز بھی نہ معلوم کہاں سے بعض اسرائیلی روایات سے یہ چیز آ گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا وہ پھل جس کو کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا کھانے پر ہوا نے اکسایا. یہ بات غلط ہے. ہماری تفسیروں میں یہ چیز آ گئی ہے لیکن یہ چیز صحیح نہیں. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دونوں نے کھایا اور دونوں کو شیطان نے بہکایا. غلطی دونوں نے کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ حوا نے آدم کو غلطی کرنے پر آمادہ کیا. تو بنیادی طور پر یہ تصور غلط ہے کہ عورت فطری طور پر گنہگار ہے اور مرد اس سے برتر ہے، بلکہ دونوں کی تخلیق ایک ہی نفس سے ہوئی ہے اور دونوں مساوی حیثیت رکھتے ہیں، برابر کا درجہ رکھتے ہیں. وخلق منها زوجها اور اسی جان سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑے کو پیدا کیا یا اس کی بیوی کو پیدا کیا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اور پھر اسی جوڑے سے یعنی آدم اور حوا سے بہت سے مرد اور عورت دنیا کے اندر پھیلا. جب دونوں کا مرجع ایک ہے، دونوں مساوی درجہ رکھتے ہیں، برابر کا درجہ رکھتے ہیں، تو دونوں کی ضرورتیں بھی ایک جیسی ہونی چاہیے. اسی لیے اسلام نے آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بہترین انداز میں رہو، ان کے ساتھ معاشرت اختیار کرو، یعنی ان کے حقوق کا خیال رکھو. عام طور سے ایسا دیکھنے میں نہیں آتا. بعض خرابیاں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ آدمی ایک شوہر اپنی ذمہ داری سے دامن چھڑا لیتا ہے اور راہ فرار اختیار کرتا ہے. وہ ذمہ داریاں نہیں ادا کرتا جو ذمہ داریاں اسے گھر میں رہ کر کے ادا کرنی چاہیے. بعض لوگوں کے بارے میں تو مجھے یہاں تک معلوم ہے ناشتہ تو آپ ہوٹل میں کر لیتے ہیں، بیوی نے کیا 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 نہیں کیا، رات کی سوکھی بچی ہوئی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے اس کی پرواہ نہیں. تو ایک شوہر کو یہ فکر ہونی ضروری ہے کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں وہ کھانا ہماری بیوی کو دستیاب ہے یا دستیاب نہیں. غیرت کیسے گوارا کرتی ہے ایک انسان کی، عام طور سے ایسا ہوتا نہیں، لیکن جب تعلقات میں گڑبڑی پیدا ہوتی ہے اور انحراف پیدا ہوتا ہے اور ایک شوہر اور ایک بیوی اپنی ذمہ داریوں سے ہٹتے ہیں تب اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. یہاں قرآن مجید نے یہی بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ دونوں کا مرجع بستر ایک ہے، اس بنا پر دونوں کی ضرورتیں ایک ہیں، دونوں کا درجہ مساوی اس معنی کر کے کہ مرد جو نیک کام کرتا ہے جتنا ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے اتنے ہی ثواب عورت کو بھی عطا کیا جائے گا اگر وہ نیک کام کرے گی. ایسا نہیں ہے کہ ساری ذمہ داریاں نیک کام کرنے کی مرد کی ہیں اور عورت ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہے. اسی طرح سے بچوں کی پرورش کرنے کی جو ذمہ داری ہے، گھر کو چلانے کی جو ذمہ داری ہے، وہ سب مل جل کر کے آپ کا نام تقسیم کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب تشریف لاتے تھے آپ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. آج ہمارے یہاں صورتحال نہ معلوم کہاں سے پیدا ہوئی کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ گھر کا ہر کام
کچن کا ہر کام، صفائی ستھرائی کا ہر کام یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ پھیلے ہوئے گھر میں اتنے بڑے بڑے کام، اور خاص طور سے اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہو جس میں 4 بھائی اور 4 بہنیں اور ماں باپ اور ایک بڑے بیٹے کی شادی ہو جائے اور بہو آ جائے تو معلوم ہے کہ وہ گھر کی نوکرانی بن گئی۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اسی سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، بلکہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے کاموں میں اپنا حصہ ادا کرے۔ اگر آپ انگریزوں کی معاشرت سے واقف ہیں تو آپ کو وہاں دیکھا ہے کہ وہاں دوسرا انحراف ہے، لیکن یہ چیز بہت اہم ہے ان کی کہ وہ ایک ساتھ مل جل کر گھر کے کاموں کو نبھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ اور جو سماج تعمیر کیا تھا مدینہ منورہ میں، اس میں صورتحال یہ تھی کہ دونوں مل جل کر کے یہ کام انجام دیتے۔ ہمارے یہاں یہ ذمہ داری خیر خواتین نے اٹھا لی ہے اور ان کو بچپن ہی سے سکھایا جاتا ہے کہ تمہارا یہ فرض ہے، تمہارا یہ کام ہے۔ اس میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو بیچاری ماری جائے اور اسے نظر انداز کیا جائے۔ تو ایک شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی کمزوری کی یا اس کی بیماری کی اور اس کی کمزور حیثیت کی وہ رعایت کرے اور اس کے کاموں میں حصہ بتائے۔ یہیں سے بغاوت پیدا ہوتی۔ عام طور سے بڑے بیٹے کی شادی ہوئی، دوسرے بیٹے کی شادی ہوئی اور اس کے بعد پھر جب علیحدہ ہونے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو بوڑھے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، چھوٹے بھائی بہنوں کو تکلیف پہنچتی ہے کہ ماں باپ نے پڑھایا لکھایا، کاروبار دیا اور جب ہاتھ پیر مضبوط ہو گئے اور پیسے کمانے لگے، شادی ہو گئی تو معلوم ہوا کہ آپ علیحدہ ہو گئے اور اب ذمہ داریوں سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ بغاوت کی وہی صورت ہے کہ گھر میں آنے والی بہو کا استقبال ایک بیٹی کی حیثیت سے نہیں کیا گیا بلکہ ایک نوکرانی کی حیثیت سے کیا گیا۔ ساری ذمہ داریاں اس کے سر پہ ڈال دی گئی اور وہ بغاوت کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ شوہر کو اس نے بھڑکایا، الٹے سیدھے لگائے، جھوٹ سچ سے اس کے کان بھرے اور معلوم ہوا کہ پھر وہ برانگیختہ ہو کر کے اپنے ماں باپ سے باقی ہو گئے۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے یہی تقویٰ کا صحیح تصور ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا نام لے کر تم اس سے اس کا فضل و کرم مانگتے ہو، جس اللہ پر تمہارا بھروسہ ہے، جس اللہ پر تمہارا تکیہ ہے، اس اللہ سے ڈرو۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو تو پھر تمہاری زندگی میں یہ کمی اور کمزوری جو پیدا ہوتی ہے یہ کمی اور کمزوری پیدا نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا کہ وَالْأَرْحَامَ، اور رشتوں کو توڑنے اور کاٹنے سے بھی بچو۔ یہاں رشتوں کا تذکرہ کر کے قرآن مجید نے جو بات بتائی ہے وہ آج ہمارے سماج کے سامنے شادی ہو جانے کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب بیٹے کی کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی کہ ماں کا خیال رکھے اور باپ کا خیال رکھے، چچا کا خیال رکھے یا تایا کا خیال رکھے۔ میں کہہ چکا ہوں اور رشتے کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ رشتے اسلامی شریعت میں 3 ذریعے سے وجود میں آتے ہیں جن کو اسلام رشتہ اور صلہ رحمی قرار دیتا ہے۔ ایک تو باپ کے ذریعے سے، دوسرا ماں کے ذریعے سے اور تیسرا بیوی کے ذریعے سے۔ اور ترتیب یہ ہے حقوق کی ادائیگی کی کہ پہلے باپ کے رشتہ داروں کا، باپ کے قریبی لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ چچا تایا یا ان کے بچے ہمارے تعاون کے یا مدد کے مشورے کے زیادہ محتاج ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں ماموں زاد بھائی بہن یا خالہ زاد بھائی بہن جو ماں کے ذریعے سے رشتے وجود میں آتے ہیں، دوسرا نمبر ان کا ہے۔ اور تیسرا نمبر بیوی کے ذریعے سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں ان کا ہے۔ لیکن ترتیب جسٹ الٹ گئی، جو نمبر 3 پر تھا وہ نمبر 1 پر ہے اور جو نمبر 1 پر تھا وہ کہیں آئی نہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہم لوگوں نے صلہ رحمی کے تعلق سے پیدا کی اسی کی طرف قرآن مجید نے یہ کہا کہ رشتوں کو کاٹنے سے بچو۔ ازدواجی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد ایک شوہر کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طرح سے سارے رشتوں کو کے حقوق کو ادا کرتا رہے گا اور اپنا دامن بچا کے لے جائے گا۔ وہاں ظاہر بات ہے کہ کسی کا غلط مشورہ، کسی کی غلط بات یا کسی کا غلط پریشر اور دباؤ قبول کرنا یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف۔ ہمارے یہاں جو سارا فساد پھیل رہا ہے سماج میں، وہ فساد اس وجہ سے پھیل رہا ہے کہ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی مفاد وابستہ ہے تو اس کی ہر سچی اور جھوٹی بات ہم ماننے کے لیے، سننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہی حال بیوی کا ہوتا ہے۔